نحمده ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختصر حالات بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے تخلیق فرما دیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا تھا، مطلب اس کے سوا کوئی اور ذات اور کوئی چیز اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میری عبادت کی جائے، مجھے جانا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق کی۔ اس نور سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی برکتوں سے تمام انبیاء، ارواح، فرشتے، جنت وغیرہ ہر چیز کی تخلیق فرمائی۔ اگر آپ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے تعلق سے ایک ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ اس پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آپ کی پشت مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھا۔ جیسے ہی نسلیں آگے بڑھتے جاتی، آپ کا نور منتقل ہوتے جاتا۔ پھر آخرکار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا نور مبارک آیا، اور وہاں سے آپ کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کے پاس آپ کا نور منتقل ہوا، اور 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن آج سے 1501 سال پہلے مکہ معظمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک خاندان دنیا کا سب سے مبارک خاندان قریش مانا جاتا ہے، اور آپ کی نسل مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجداد کے نام آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک موجود ہے، مگر بکثرت سے 4 کرسی کی تلاوت کی جاتی ہے، مطلب آپ کے اجداد کے 4 نام، جو یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجداد کے نام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کسی سفر پہ شام کے لیے گئے تھے، واپسی میں مدینہ منورہ کی جگہ پر آپ کا انتقال ہو گیا، مطلب آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد اس دنیا فانی سے کچھ فرما گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں آپ کی والدہ نے بھی اس عالم کو رخصت کیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کی۔ پھر اس کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہی با اخلاق، صادق، امین اور بڑے ہی سچے انسان تھے۔ تمام مکہ کفار آپ کی صداقت کی، امانت کی، آپ کی ہر اچھی چیز کی گواہی دیتے تھے۔ آپ ہر عیوب سے پاک تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کا واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ کی پہلی زوجہ، امت کی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے وقت کی بڑی رئیس خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی۔ آپ نے اپنے بھانجے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا۔ وہاں پر آپ کی صداقت، امانت، سچائی اور بردباری کو دیکھ کر آپ کے بھائی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ بات بتائی، تو آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویے سے، آپ کی صداقت سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند کر لیا، اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام آیا تو آپ نے کہا کہ میرے چاچا جان موجود ہے، ان سے بات کی جائے۔ جب دونوں رفقا میں بات طے کی گئی تو 25 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا نکاح طے پایا۔ 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی آپ کے نکاح میں رہی۔ اس کے علاوہ آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہلے سے بیوہ تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10ویں سال جب شیب ابی طالب ہوا، 3 مہینے تک بعض روایت میں آتا ہے کہ بائیکاٹ رہا کیونکہ تبلیغ چل رہی تھی، تو شیب ابی طالب کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور علیہ السلام یوم وصال پا گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ اس کے بعد آپ نے آپ کا دوسرا نکاح اور دوسرے جو بھی نکاح تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر کے بعد فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے وہ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں فرمائے، بلکہ دوسری وجوہات، اسلام کی سربلندی اور خواتین کے مسائل پہنچ جائے، کیونکہ ہر مرد آدمی کو حیا رہتی ہے کہ وہ خواتین کے مسائل بتائیں۔ اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نکاح فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر شریف میں
اعلان نبوت کا حکم ملا۔ آپ غار ہرا میں اکثر جا کر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کو سورہ اقرا کی تلاوت کرنے کے لیے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اقرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہاں پر بات یاد رکھے، پڑھنا نہیں جانتا سے مطلب یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب یہ تھا، الگ الگ اقوال ملتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے اس میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کی توجہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف نہیں جا رہی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بار بار تکرار کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا کہا۔ پھر قرآن شریف کی سورہ علق کی 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی کے ذریعے آپ کو پہنچائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تعلیم دی، اس کے علاوہ آپ دنیا میں یا کسی اور چیز سے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ جو اللہ حکم پہنچاتا ہے وہ لا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصل استاذ جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ آپ کو کسی نے نہیں پڑھایا۔ اعلان نبوت کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے رہتے اور آپ کو وحی پہنچاتے رہتے۔ تقریباً 23 سال کی مدت میں قرآن شریف مکمل ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہی تشریف لے آئے۔ بعض روایت کے مطابق 65,000 64,000 کم و بیش سے زیادہ مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، زیادہ تر وحی کے لیے اور زیادہ تر دوسرے چیزوں کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال معراج شریف پر بلایا گیا۔ رجب کی 27ویں شب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے 7 آسمان سدرۃ المنتہا اور لامکان تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاں تک چاہا منظور وہاں تک بلایا اور اپنا دیدار ظاہری آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شریف کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی معجزہ موجود ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج موجود ہے۔ اگر آپ معراج پر بھی ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس پر بھی ڈیٹیل ویڈیو بنا دی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ میں مقیم رہے، وہاں پر آپ نے دین کی تبلیغ کی۔ بس اس کے بعد کفار کے ظلم زیادتی بڑھ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر 10 سال تک دین کی تبلیغ کی اور وہاں سے اسلام کی ایسی سربلندیاں حاصل ہوئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 سال میں کئی معرکے لڑے، کئی جنگیں لڑی، پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن بعمر 63 سال یعنی 63 ایئرز کی عمر میں آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما کر اپنے حقیقی محبوب سے جا ملے۔ آپ کی مزار مبارکہ آج بھی مدینہ المنورہ میں موجود ہے، جو اہل دل، اہل مسلمان کے لیے مرکز عقیدت ہے، جہاں پر 12 سال ہر مہینے کئی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر جا کر اپنی حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں کا جلد از جلد دیدار نصیب فرمائے۔ آپ کے صدقے طفیل ہماری تمام جائز مقاصد دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اور آپ کی طرح خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنا، اپنے والدین، اپنی بیوی، بچے، دولت، شہرت، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا، یہی ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کا صدقہ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔